نبی وبارک وسلم کے حضور خربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، آج کی یہ بابرکت نورانی مقدس اور رحمت بری رات، نصف شعبان المعظم کی یہ رات جسے شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ رات اور یہ مہینہ بھی برکتوں والا ہے اور رات بھی برکتوں والی، اور یہی وہ رات ہے جس رات کو ہر اہم کام کا، ہر حکمت برے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ پورے سال کے اعمال کو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ملائکہ پیش کرتے ہیں۔ ہر بندے مرد عورت کے پورے سال کے نامہ اعمال کو جو اس نے کیا پورے سال کے اندر، اس کو فرشتے اس ماہ کی اس نصف رات کو یعنی شب برات کو اللہ کے ہاں پیش کرتے ہیں، اور اگلے سال کا لائے عمل، ہر حکمت برا اہم کام اس کی فرشت تیار کر کے اللہ جل شانہ اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ گزرے ہوئے سال کے نامہ اعمال کی پیشی، کیا کیا بندے نے، اور آئندہ سال کے متعلق ہر حکمت برا کام، ہر اہم کام کا فیصلہ کر کے اللہ اس کو فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ بندہ شادی کرتا ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، مکان کی تیاری میں لگا ہوتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، عیش و عشرت میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے خبر نہیں ہوتی کہ اس سال میری جو ہے وہ موت کا پروانہ جاری ہو چکا ہے، اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ تو یہ نہایت ہی نازک اور فیصلے والی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب و شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے جو پچھلا گزرا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، و شعبان و شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور و رمضان و شہر امتی، اور آگے رمضان مبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ اور شعبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کو کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے پوچھنے پر آپ ارشاد فرماتے کہ ہر شخص کا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں روزے میں ہوں یا میں عبادت و ریاضت میں ہوں۔ اس مہینے کو آپ کثرت سے روزے رکھتے اور ان کی راتوں کو آپ قیام فرماتے، اور بالخصوص اس رات کے متعلق تو ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ تم نصف شعبان کی رات کو یعنی شب برات کو جاگا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، اور اس کی صبح کو روزہ رکھو، یعنی جاگنے کا، عبادت کرنے کا حکم کیا، اور آگے آنے والے دن کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کو خود بھی عبادت فرمائی اور اپنی امت کو بھی عبادت کا حکم فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اور پھر یہ ماہ مبارک، اس ماہ مبارک میں یہ جو رات ہے یعنی شب برات، اور اگلا جو مہینہ ہے اس میں جو لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ دونوں راتیں یہ فرشتوں کے لیے عید کی راتیں ہیں۔ جس طرح ہم مسلمانوں کے لیے ایک عید الفطر اور یہ ایک عید الاضحیٰ، یہ ہم مسلمانوں کے لیے دو عیدیں ہیں سال کے اندر،
خوشی کے دن ہیں، اسی طرح شب برات اور شب قدر یہ دونوں فرشتوں کی عیدیں ہیں۔ آپ کہیں گے عید تو دن کو ہوتی ہے، لیکن یہ رات جو ہے اس کو عید کا مطلب کیا ہے؟ مومن مسلمان جس کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو عیدیں مقرر کی گئی، کیونکہ مسلمان رات کو سوتے ہیں اور دن کو ان کی عیدیں ہوتی ہے، تو فرشتے دن کو بھی نہیں سوتے، رات کو بھی نہیں سوتے، دن سوتے ہیں نہ رات سوتے ہیں، اس لیے اس کی رات کو عید بنائی گئی۔ تو یہ دونوں راتیں، اور پہلے شب قدر کی فضیلت ہے، پوری جو ہے وہ سال میں جتنی بھی راتیں ہیں ان تمام راتوں سے بڑھ کر شب قدر کے بعد جس رات کی فضیلت ہے وہ یہی رات ہے، یہی رات ہے۔ اس رات کو ظاہر کیا گیا اور شب قدر کو پوشیدہ کیا گیا، یعنی اس کو واضح طور پر بتلا دیا گیا کہ وہ شب برات نجات والی رات، فیصلے والی رات، رحمت والی رات اور بزرگی والی رات، برکت والی رات اور توبہ کرنے والی رات، وہ نصف شعبان کی 15ویں رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس کو ظاہر کیا اور جس کو چھپایا گیا وہ رمضان مبارک والی 27ویں رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اس کو چھپا دیا گیا، ایک کو ظاہر کیا گیا اور ایک کو چھپا دیا گیا، لیکن ہے دونوں ہی بابرکت راتیں۔ جو بندہ ان راتوں میں اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بخش کے اس کو مقام و بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو حکم فرمایا، اے میری امت، تم اس رات کو اگر اللہ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 رکعتوں کی نیکیاں اور 2 رکعتوں کے عوض یا اس کے بدلے میں تمہارے نامہ اعمال میں کثیر التعداد عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ باقی راتیں بھی اللہ کی ہے، دن بھی اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے دنوں کو بھی، دنوں میں سے بعض دنوں کو فضیلت عطا فرما دی، اور اسی طرح تمامی راتیں اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت عطا فرما دی۔ ویسے اگر عام دنوں میں تم نوافل ادا کرو تو پھر بھی ثواب ہے، لیکن جب رحمت والی راتیں آئیں یا رحمت والے دن آئیں تو ان دنوں میں اگر آپ اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفلوں کو باقی دنوں کی اور باقی راتوں کی بنسبت زیادہ ثواب عطا فرمائے دیں۔ جیسا کہ آپ عام دنوں میں نماز پڑھیں تو اس کا ثواب اور ہے، اگر رمضان مبارک میں نماز پڑھیں تو اس کا ثواب اور ہے، یہاں نماز پڑھیں گے تو یہاں کے نماز کا ثواب اور ہوگا، اور اگر آپ بہت بڑی جامعہ مسجد میں نماز پڑھیں تو اس میں جو ثواب ہے وہ اور ہے، اور اگر آپ کسی ولی کی مسجد میں نماز پڑھیں اس کا ثواب اور ہے، اگر آپ مدینہ طیبہ میں جا کر نماز پڑھیں اس کا ثواب اور ہے، اگر بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے تو اس کا ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے ثواب برابر ہے۔ گویا کہ عام دنوں کی بنسبت ان راتوں کو اور عام راتوں کی بنسبت ان راتوں کو اگر کوئی بندہ نماز پڑھے تو عام دنوں اور عام راتوں سے ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، پھر یہ رات اور یہ مہینہ جو ہے زمین پر فرشی مہینے کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے اور اس کا اختتام ذوالحج ہے۔ فرشی ماہ کی جو ابتدا ہے وہ محرم اور اس کی انتہا ذوالحج ہے، لیکن عرشی ماہ کی ابتدا جو ہے وہ رمضان مبارک ہے اور اس کی انتہا یہ شعبان المعظم ہے۔ رمضان مبارک سے عرش سے ابتدا ہوتی ہے مہینے کی، لیکن اس کی اختتام اس مہینے شعبان کے مہینے پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آخری مہینہ ہے
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کیا کرو اور اس کے صبح کو روزہ رکھا کرو۔ یہی حدیث حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے ہی منقول ہے۔ یعنی بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ شب برات کا ثبوت کہاں نہیں ہے، اس کا ثبوت ہی نہیں، یہ ویسے بے اصل ہے کہ اس رات کو عبادت کی، لیکن حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اور اس کے راوی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے نصف شعبان کی رات کو عبادت کیا کرو اور اس کی آگے کہ دن کو جو ہے روزہ رکھا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس رات کو عبادت فرمائی۔ حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے اور بستر مبارک پر آرام فرمانے لگے۔ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر مبارک پر، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ رسول اللہ بستر پر تشریف فرما نہیں تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، تو میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ شاید آپ کسی اور اہلیہ کے پاس، کسی اور ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ اس رات کو میں نے رسول اللہ کو جنت البقیع میں پایا۔ رات اندھیری تھی، اس وقت لائٹنگ بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ خیال آتا ہوگا ذہن میں حضرت عائشہ صدیقہ جنت البقیع میں چلی گئی، کیسے چلی گئی، کیسے پتہ چل گیا تھا کہ رسول اللہ جنت البقیع میں ہے؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ رستے بتا دیا کرتے تھے کہ رسول اللہ اس طرف گئے ہیں، رستے بتا دیا کرتے تھے کہ رسول اللہ اس طرف تشریف لے گئے ہیں۔ آپ کہیں گے رستے کیا بولتے تھے؟ رستے بولتے نہیں تھے، پر بات اس طرح ہے کہ جدھر سے میرے مصطفیٰ کا گزر ہوتا، اس گلی کے اندر سے اور اس گھر کے قریب سے جدھر حضور تشریف لے جا رہے ہوتے، اس گلی اس رستے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ اس لیے صحابہ پہچان جایا کرتے تھے کہ رسول اللہ کا اس گلی سے گزر ہوا ہے۔ تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کی خوشبو پاتی ہوئی جنت بقیع میں جا پہنچی اور دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو جنت البقیع میں تشریف فرما تھے۔ اور جو ہی حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا تو نے دل میں خیال کیا، گمان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تیرے ساتھ زیادتی کی؟ عرض کیا یا رسول اللہ ایسا نہیں، بلکہ میں نے یہ خیال کیا تھا کہ شاید آپ کسی اور ازواج کے پاس چلے گئے ہوں۔ یہ بھی ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا احسان ہے۔ اگر آپ نہ جاتی، حضور کو تلاش نہ کرتی، تو یہ بات عیاں نہ ہوتی، یہ بات چھپی رہتی، یہ بات چھپی رہتی۔ آپ نے رسول اللہ کو تلاش کیا، آپ کے تلاش کرنے سے ہم کو پتہ چل گیا کہ شب برات بھی کوئی رات ہے، شب برات بھی کوئی رات ہے۔ اگر نہ جاتی حضور کو تلاش کرنے کے لیے تو یہ بات راز میں رہتی، پوشیدہ رہتی، پردے میں رہتی، تو پھر آج ہم اللہ کا ذکر اس رات کو نہ کرتے، کم ہمیں اس رات کے بارے میں پتہ ہی نہ ہوتا۔ تو گویا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہم پر احسان ہے، احسان ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا اور جنت البقیع میں پایا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ تجھے پتہ ہے کہ کون سی رات ہے؟ یہ رات نصف شعبان کی رات ہے، یعنی شب برات ہے۔ اور اس رات اللہ نے اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیے۔ اس رات کو اللہ نے اپنی جو ہے وہ رحمت کے 300 دروازے کھول دیے، اور اس رات کو اللہ اپنے بندوں کی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کی بخشش فرما دے گا۔ قبیلہ بنو کلب یہ عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ علماء فرماتے ہیں تقریباً ان کے پاس 30,000 سے زیادہ بکریاں تھیں، 30,000 سے
زیادہ. تو اللہ کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ 30,000 بکریوں کے برابر، فرمایا نہیں، 30,000 بکریوں کے بالوں کے برابر. جب ایک بکری کے جسم کے اوپر اتنے وال ہیں کہ اس کی تعداد شمار میں نہیں ہو سکتی، تو 30,000 بکریوں کے وال کیسے جو ہے وہ گنے جائیں گے. یعنی کثیر التعداد اللہ اپنے بندوں پر اپنی رحمت فرما کے انہیں جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. تو یہ وہ رات ہے، یہ وہ رات ہے جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے. حضرت سیدنا ابو امامہ بالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا ایک روزہ رکھنے والا، اس پر اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. تو یعنی اس کے روزے بھی افضل اور اعلیٰ اور اس کی راتیں بھی افضل اور اعلیٰ، اور بالخصوص یہ رات یہ سب مہینے کی راتوں سے اعلیٰ و عارفہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رات کو عبادت اس طرح کی کہ یہ جب رات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر اجازت دو تو میں اللہ کی عبادت کروں. یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے تھوڑا سا قیام کیا، رکوع کیا اور سجدے میں چلے گئے. اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میرے دل نے خیال کیا کہ شاید حضور کی روح کفسر انصری سے پرواز کر گئی. یعنی اتنا لمبا سجدہ تھا کہ رات گزر گئی، کافی رات کا حصہ گزر گیا کہ حضور سر سجدے میں ہیں، اور میں نے جانا کہ شاید حضور کا وصال ہو گیا. تو میں نے اٹھ کر حضور کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر چھوا تو حضور علیہ السلام نے اپنے پاؤں کو حرکت دی، تو میں جان گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں ہے. اور پھر میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کر رہے تھے. جب آپ نے دعا مکمل فرمائی، سلام پھیرا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ کے محبوب نبی ہیں، تو آپ اتنی لمبی عبادت. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوچھنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تجھے پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ یہ شب برات ہے، یہ نجات والی رات ہے. اس رات اللہ نے آسمانوں کے سارے دروازوں کو کھول دیا ہے اور اپنے بندوں پر اس قدر وہ کریم ہے، اس قدر وہ رحیم ہے کہ اس نے جو ہے وہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جو ہے اپنے بندوں کی بخشش فرما دی ہے، اور میری ساری امت کی اس نے بخشش فرما دی سوائے چند لوگوں کے. میں آگے چل کر بتاؤں گا وہ چند لوگ کون ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یہ رات آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل و امین علیہ السلام حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ رات ہے جس رات اللہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، آپ اٹھیں اور اللہ کے حضور نماز ادا کریں. حضور علیہ السلام نے اس رات کو عبادت کی نماز ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے کثیر لوگوں کو بخش دیتا ہے، لیکن چند ایسے ہیں جن کی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوتی. پوچھا اے جبریل وہ کون ہے کہ جن کی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوتی؟ فرمایا شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا مشرک، اس رات اس کی جو ہے وہ بخشش نہیں ہوتی. جادوگر، جادو کرنے والا، اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. اور چغل خور، اس کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی. شراب کا عادی اور زنا کرنے کا عادی اور قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا اور
کینہ پرور یعنی کینہ اور بغض اور حسد رکھنے والا اور ماں باپ کا نافرمان، ان لوگوں کی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ سچے دل سے توبہ کریں، معافی مانگیں تو پھر ان کی بھی جو ہے وہ بخشش ہو جائے گی۔ اگر وہ سچے دل سے توبہ کریں اور معافی مانگیں اللہ کے حضور تو پھر بخشش ہوگی، ورنہ اس رات کو ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ یعنی 300 دروازے کا کھلنا اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کی بخشش کا پروانہ جاری کر دینا، پھر بھی ایسے بد نصیب ہیں جن کی اس رات کو بخشش نہ ہو، وہ کتنے بڑے بد نصیب ہیں۔ آج جب یہ رات آتی ہے تو ہم ایک دوسرے کو موبائل پر میسج کرتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو معاف کرنا، اور ایسے ایسے لوگوں سے ہم معافی مانگ لیتے ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، جن کا زندگی میں واسطہ ہی نہیں پڑا۔ لیکن اگر معافی نہیں مانگتے تو اپنے ناراض والدین کو راضی نہیں کرتے، اگر معافی نہیں مانگتے تو اپنے بھائیوں کو راضی نہیں کرتے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو راضی نہیں کرتے، جن کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے، تعلق ہے، جن کے حقوق ہمارے لیے ضروری ادا کرنے ہیں۔ باپ ناراض ہے، ماں ناراض ہے، اس سے معافی مانگنے کے لیے تو شرم آتی ہے، لیکن جس کے ساتھ واسطہ ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے، جان پہچان ہی نہیں ہے، ہم اس سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیں، جو لوگ ماں باپ کو ناراض کر کے اس رات کو مسجد میں آ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر جنت کے طلبگار بنے، وہ غور کے ساتھ سن لیں، جس جنت کا طلبگار تو ہے وہ جنت تو تیرے گھر میں ناراض پڑی ہوئی ہے، اس کو تو نے راضی نہیں کیا، اب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر تو معافی مانگتا ہے اور اس کی جنت کا طلبگار ہے۔ کبھی بھی اللہ کی رضا نصیب نہیں ہوگی اور کبھی بھی جنت نصیب نہیں ہوگی جب تک اپنے والدین کو راضی نہیں کرے گا اور اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو راضی نہیں کرے گا، ان کے بارے میں جو دل میں بغض حسد کینہ ہے اس کی آگ کو ختم نہیں کرے گا، اپنی انا کے بت کو نہیں گرائے گا اور اپنی میں کو نہیں ختم کرے گا، تب تک نہ اللہ کی رضا نصیب ہوگی نہ جنت نصیب ہوگی۔ لہذا اس رات آنے سے پہلے اپنے والدین سے معافی طلب کریں، ان کو راضی کریں، اپنے روٹھے ہوئے بھائیوں کو راضی کریں، اپنی میں کو بت کو ختم کریں اور اپنی انانیت کو کلا کما کریں، پاس کر دیں، اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کے قرب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ اس رات کو راضی ہو جائے اور میرا مقدر اچھا کر دے اور مجھے اپنا قرب نصیب کر دے اور مجھے اپنی رضا نصیب کر دے، تو پھر جو ہے اپنے اندر کے بت کو پاس کرنا پڑے گا، اپنی میں کا کلا کما کرنا پڑے گا۔ والدین تو رسے ہوئے ہیں، ناراض ہیں، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور ریاضت میں لگا ہوا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ کہتا جنت چاہتا ہوں، تو جنت تو گھر پڑی ہے، جنت تو گھر میں ہے۔ کبھی سوچا تو نے اس وقت کو یاد کر جس وقت تو 9 ماہ شکم کے اندر رہا، ماں نے وہ خوراک نہ کھائی کہ تجھے تکلیف نہ ہو، اس خوراک سے ماں نے رخ کو موڑا۔ پھر جب تو پیدا ہوا اور اس کے بعد شدید سردیوں کی لمبی راتیں اور ٹھنڈا بسترا، کبھی تیرا پیشاب کرنا، اس کو صاف کرنا، کبھی جو ہے اٹھ کر سردی کی حالت میں تجھے اٹھا کر گود میں رکھ کر تجھے دودھ دینا، اپنی نیند کو ترک کر کے، اپنی خوراک کو ترک کر کے کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو، اس قدر محبت اس کی تیرے دل کے اندر تھی۔ آج تجھے کیا ہو گیا؟ جب تو جوان ہوا تجھے بھی چاہیے تھا کہ اسی طرح جس طرح ماں باپ کی محبت تیرے بارے میں ماں باپ کو محبت تھی، آج تجھے بھی جو ہے وہ ان کی محبت ہوتی، لیکن تو کسی اور محبت میں کھویا ہوا ہے اور اپنے ماں باپ، اپنے والدین کو پسے پس میں ڈالے ہوئے ہے۔ یاد رکھ، جس جنت کا طلبگار تو ہے وہ جنت اور تیرے ماں باپ ہیں، لہٰذا اگر وہ راضی ہے تو اس رات کو عبادت کی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، منظور ہے۔ اللہ قرب بھی عطا فرمائے گا، اللہ عبادات کو بھی قبول فرمائے گا، اللہ دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا،
لیکن اگر تو اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے احباب کو، اپنے جو ہے وہ سارے کنبے کو جو ہے وہ ناراض کر کے تو عبادت کرتا پھرے تو پھر تیری کوئی عبادت نہیں، کیونکہ تو نے حقوق اللہ کو تو ادا کیا، لیکن حقوق العباد کو کس نے ادا کرنا ہے؟ حقوق العباد کو تو نے پس پشت میں ڈال دیا، حقوق والدین کو جو ہے وہ تو نے پس پشت میں ڈالا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یہ رات نہایت ہی جو ہے وہ مبارک اور محترم رات ہے۔ اس رات اگر اللہ کی رضا چاہتا ہے تو پہلے جو ہے وہ اپنے اندر کو صاف کر، اپنی میں کو ختم کر۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ہم اپنے بھائیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ہم ماں باپ سے منہ موڑ بھی لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ہم جو ہے وہ کئی سالوں تک ہم جو ہے اپنے ماں باپ کو پوچھتے نہیں، اپنے رشتہ دار، اپنے جو ہے وہ بھائیوں کو پوچھتے نہیں، بڑا بھائی ہے یا چھوٹا بھائی ہے، کچھ بھی ہے، ہم جو ہے ایک چھوٹی بات پر ناراض ہو کر عرصہ دراز تک جو ہے روٹھے رہتے ہیں، بات بھی کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتی۔ اگر ایسے ہی رہا کہ اپنی تو ہے نفس اور اپنی خواہشات کے مطابق اسی طرح چلتا رہا تو یاد رکھ اللہ کی رضا نصیب نہیں ہوگی، جنت نہیں ملے گی، اور یہ عبادات یہ تیری کوئی قابل قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا والدین یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس حدیث میں فرمایا کہ شرک کرنے والا اور جادوگر اور کینہ اور بغض اور حسد رکھنے والا، شراب کا عادی، زنا کا عادی، اور جو ہے وہ والدین کا نافرمان اور رشتے ناطے توڑنے والا، ایسے حضرات کی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا عبادات کرنے سے پہلے سوچیں کہ آیا ہمارے اندر ان عیبوں میں سے کوئی عیب تو نہیں؟ اگر کوئی ان عیبوں میں سے آپ کے اندر عیب ہے تو پہلے اس کو دور کریں، اس کو دور کرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور جو ہے وہ آپ جو ہے وہ معافی طلب کریں۔ ماں باپ تو ناراض ہیں، لوگوں سے معافی مانگتا پھرتا ہے، جی ماں باپ تو ناراض ہیں تو لوگوں سے جو ہے وہ معافی طلب کرتا پھرتا ہے۔ اس وقت ایک موبائل پر میسج دینے سے پوری دنیا سے معافی طلب کرتا، شرم نہیں آتی؟ ماں باپ سے ہی شرم آتی ہے، حالانکہ اس شرم نے تجھے اللہ کی رضا نصیب کرنی تھی، اس شرم نے تجھے اللہ کی جنت میں پہنچانا تھا۔ اس انانیت کو ختم اگر تو کر دیتا تو تجھے مقام ولایت پر اللہ فیض فرما دیتا۔ بزرگان دین نے والدین کی خدمت کر کے مرتبہ ولایت پر پہنچ کر ان کو آج دنیا سلام کرتی ہے۔ انہوں نے اپنے والدین کی رضا میں جو ہے وہ راضی رہے، انہوں نے اپنے والدین کو راضی رکھا، انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی، اور انہوں نے کسی کے بارے میں دل میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی بغض یا حسد یا فتنہ جو ہے وہ نہیں رکھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو صاف کیا، انانیت کے بتوں کو توڑ کر اپنے دل کو صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ یہ رات ایسی ہے، اور یہ 5 راتیں ایسی ہیں سال کے اندر، 5 راتیں ایسی ہے سال کے اندر جن میں اگر بندہ کوئی بھی دعا کرے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ ایک رجب کی پہلے دن کی پہلی رات، رجب المرجب کے مہینے کی پہلے دن کی رات، اور ایک یہ شب برات 2، اور نمبر 3 لیلۃ القدر کی رات، نمبر 4 عید الفطر والی رات، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اور ساری رات ہم عیش و عشرت میں گزار دیتے ہیں، عیش و عشرت میں، خرید و فروخت میں گزار دیتے ہیں، بازار میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ وہ رات نہایت ہی فضیلت والی، بزرگی والی رات ہے۔ اور نمبر 5 عید الاضحیٰ کی رات، اس رات کو بھی ہمارا حال یہی ہوتا ہے خرید و فروخت میں۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں میں دعا کی جائے تو اللہ دعا کو رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ اور یہ جب راتیں آتی ہیں، ویسے تو سال کی ساری راتیں، سال پورے کی ساری راتیں، جب پیٹ والا حصہ آتا ہے، رات کے پیٹ والا حصہ یعنی تہجد کا، رات کا پچھلا پہر آتا ہے، اللہ اس وقت اللہ اپنی شان آسمان دنیا پر نزول و جلال فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخش طلب کرنے والا ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی بیماری سے صحت مانگنے والا۔ یہ ندا ہر رات پچھلی رات کو آتی ہے،
لیکن اس وقت سارے سوئے ہوتے ہیں، جن کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے وہی جاگ رہے ہوتے ہیں، وہی جاگ رہے ہوتے ہیں، وہی اللہ کا دروازہ اس وقت کھٹکا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کثیر التعداد دنیا اس وقت سوئی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جب راتیں آتی ہے، ان راتوں کو پچھلی رات نہیں، ان راتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہی غروب آفتاب ہوتا ہے، جو ہی غروب آفتاب یعنی سورج جو ہی ڈوب جاتا ہے مغرب کی نماز سے پہلے، اسی وقت اللہ آسمان دنیا پر اپنی شان شان آ جاتا ہے۔ ان راتوں کو پچھلی رات میں نہیں، ان راتوں کو غروب آفتاب کے وقت ہی اللہ اپنی شان شان آسمان دنیا پر نزول و جلال فرماتا ہے، اور یہ ندا شروع ہو جاتی ہے کوئی آج رات ہم سے بخشش طلب کرنے والا، ہم اس کو بخش دیں، ہے کوئی آج سوال کرنے والا، اس کے سوال کو پورا کیا جائے، ہے کوئی حاجت مند، اس کی حاجت کو پورا کیا جائے، ہے کوئی اپنی مشکلات کا حل کروانے والا، ہے کوئی ہم سے روزی طلب کرنے والا، آج اس کو اپنے خزانوں سے روزی عطا کر دوں، ہے کوئی صحت مانگنے والا، آج اس سے لا علاج بیماریوں کا علاج کر دوں، آج اسے شفا عطا فرما دوں۔ حضور فرماتے گئے آسمان دنیا پر غروب آفتاب سے لے کر صبح طلوع آفتاب تک یہ صدا، یہ ندا جاری رہتی ہے، یہ ندا جاری رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل و امین علیہ السلام حاضر ہوئے شعبان المبارک کی 13ویں رات کو، اس مہینے کی 13ویں رات کو، اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو، آپ کی جو ہے وہ 1/3 امت کو آپ کے ہیبہ کر دیا، آپ کی 1/3 امت کو آپ کے ہیبہ کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل 2/3 امت کے بارے میں خبر دو۔ تو عرض کیا 2/3 امت کے بارے میں مجھے معلوم نہیں۔ جب 14ویں رات آئی تو جبریل و امین علیہ السلام پھر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی 2/3 امت کو ہیبہ فرما دیا۔ عرض کیا 1/3 امت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا 1/3 امت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ عرض کیا کہ اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں۔ جب یہ 15ویں رات آئی تو جبریل علیہ السلام پھر آ گئے، عرض کیا آپ کی ساری امت کو آپ کے ہیبہ کر دیا، آپ کی ساری امت کو بخش دیا، لیکن سوائے ان کے کہ جو مشرک ہیں اور جو کینہ پرور ہیں، جن کے دلوں میں کوڑ ہے، کینہ ہے، وہ اور جو مشرک کافر ہیں ان کو اللہ نے نہیں بخشا، اس کے علاوہ آپ کی ساری امت کو بخش دیا۔ اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک الی السماء فنظر ماذا ترى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھائیے اور مشاہدہ کیجئے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو اپنے رخ انور کو، اپنے چہرہ مبارک کو آسمانوں کی طرف اٹھایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں نے دیکھا کہ آسمان کے تمام دروازے کھلے ہوئے تھے، آسمان کے تمام دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اب یہاں غور کریں، ہم نگاہ اٹھائیں تو چھت کے اوپر نہ جائے، حضور نگاہ اٹھائیں تو سارے دروازے کھلے ہوئے نظر آئیں۔ میری اور آپ کی نگاہ کہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا عالم کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تو انبیاء کرام کی نگاہوں سے بھی آگے تیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کے کروڑویں حصے کی تجلی جو ہے وہ پہاڑ پر ڈالی، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو نور کے کروڑویں حصے کی تجلی کا مشاہدہ کیا تھا تو نظر اتنی تیز ہو گئی تھی کہ رات جب اندھیری چھا جاتی تو موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں جب نگاہ اٹھاتے تو رات اندھیرے میں 30 میل دور تک آپ کی نگاہ پتھر کے اوپر چلنے والی کیڑیوں کو بھی دیکھتی۔ جس نبی نے اللہ کے نور کے کروڑویں حصے کی تجلی دیکھی، اس کی نگاہ اتنی تیز ہے تو جس نے معراج کی رات خدا کی ذات کو دیکھا تھا، اس محبوب کی نگاہ کتنی تیز ہوگی۔ تو میں اور آپ جب دیکھیں تو
یعنی چھت کے اوپر ہمیں کیا پتہ اوپر کیا ہو رہا ہے، لیکن رسول اللہ نے جب دیکھا تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا آسمان کے سارے دروازے کھلے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نورانی مخلوق کو دیکھا، یعنی اللہ کے فرشتوں کو دیکھا، اللہ کے فرشتوں کو دیکھا۔ اللہ کے فرشتے سجدہ ریز ہیں، آسمان دنیا سے لے کر، یعنی پہلے آسمان سے لے کر عرش عظیم تک، یعنی ساتوں آسمان کے فرشتے، سدرۃ المنتہا کے فرشتے، یہ سارے فرشتے بیک وقت سجدے میں تھے۔ حضور فرما رہے ہیں سارے سجدے میں تھے، اور سجدے میں کیا کر رہے تھے؟ سجدے میں حضور کی امت کی بخشش کی دعا کر رہے تھے۔ ذرا غور کریں کہ معصوم فرشتہ معصوم ہوتا ہے، گناہ نہیں کرتا، نہ گناہ کا مادہ ہے اس کے اندر، نہ گناہ کا مادہ ہے، نہ وہ گناہ کرتا ہے۔ انبیاء اور فرشتے معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، تو کس قدر اس رات کو ہماری بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ افسوس ہے ہم پر کہ ہم اپنے لیے خود دعا نہیں کرتے، ہم اپنے لیے خود دعا نہیں کر رہے۔ اس رات کو فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، انہیں ہماری فکر ہے، لیکن ہمیں اپنے جسم کی ہمیں فکر نہیں، ہمیں اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے کہ وہ تو ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں، لیکن ہم جو ہے وہ آرام کے ساتھ عیش و عشرت میں باقی راتوں کی طرح اس رات کو بھی گزار دیں۔ افسوس کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا آسمان کے ہر دروازے پر ایک فرشتہ ہے، ہر دروازے پر ایک فرشتہ ہے، اور وہ ندا کر رہا ہے۔ پہلے آسمان کے دروازے پر فرشتہ ندا کرتا ہے، خوش نصیب ہے وہ جو رکوع کرے۔ دوسرے آسمان کا فرشتہ وہ یہ ندا کرتا ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے آج کی رات میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس رات کو رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ تیسرے آسمان کے فرشتے میں ندا کی، خیر ہو ان لوگوں کی جو اس رات اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، خیر ہو ان لوگوں کی جو اس رات کو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر چوتھے آسمان کا فرشتہ کہہ رہا ہے قابل رشک ہیں وہ لوگ جو اس رات اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور پانچویں آسمان کا فرشتہ کہتا ہے سعادت مند ہے وہ شخص جو اس رات کو خوف خدا میں رویا، آنسو بہائے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اپنے گناہوں کی توبہ کی، معافی مانگی۔ تو چھٹے آسمان کا فرشتہ ندا کرتا ہے بشارت ہو ان لوگوں کو جنہوں نے اس رات کو نیک اعمال کیے۔ اور ساتویں آسمان کا فرشتہ کہتا ہے بہتری ہو اس شخص کے لیے جس نے آج کی رات کو قرآن کی تلاوت کی۔ تو جو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات کو نفل پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، رکوع و سجود و قیام اور درود و سلام پڑھتے ہیں، اور جو ہے وہ نیک اعمال کرتے ہیں، وہ لوگ سارے کے سارے خوش نصیب ہیں۔ تو یقیناً یہ 7 آسمانوں کی جو فرشتوں نے بشارات دی، وہ ایک بندہ جو مسجد میں رہ کر یہ سارے کام کر کے یہ ساری دعاؤں کو حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ رکوع بھی وہ کر رہا ہوتا ہے تو فرشتہ کہہ رہا ہے کہ خوش نصیب ہے رکوع کرنے والا، سجدہ بھی وہ کر رہا ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے خوش نصیب ہے یہ، دعا بھی وہ مانگ رہا ہوتا ہے، اور پھر نیک اعمال بھی کر رہا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی جو مسجد میں آ کر ان اعمال میں لگ گیا، گویا کہ وہ 7 آسمانوں پر فرشتوں کی جو بشارات ہیں وہ اسی شخص کے لیے ہی ہے، تو وہ خوش نصیب نہیں ہو تو اور کیا ہے، وہ شخص خوش نصیب ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا فرشتے یہ ندا کر رہے تھے کہ آج جو بھی کوئی سوال کرے گا آج پورا کر دیا جائے گا، آج جو کوئی حاجت مانگے گا آج پوری کر دی جائے گی، آج جو کوئی دعا کرے گا آج اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے گا، آج جو توبہ کرے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، آج جو خدا سے مانگے گا اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
یہ اس حدیث میں حضور نے یعنی شب برات کی فضیلت بھی عطا فرمائی اور اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو مشاہدہ کیا، دیکھا، اور آسمان کے دروازے کھلے ہوئے دیکھے، اور یہ ساری بشارات اور خوشخبریاں اپنی امت کو عطا فرما دی۔ یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے والا جو واقعہ ہے اس کا تعلق بھی اسی مہینے کے ساتھ ہے۔ اور جو تحویل کعبہ ہوا، یعنی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرتے تھے، تو پھر جب بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آیا تو اس کا تعلق بھی اسی مہینے کے ساتھ ہے۔ یہ مہینہ اس وجہ سے بھی فضیلت والا ہے۔ میں عرض کر دیتا ہوں یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والے واقعے کو مختصر طور پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اہل مکہ نے جب حضور کے معجزات دیکھے اور حضور کا کلمہ پڑھنے لگے تو ابو جہل کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ابو جہل نے والی یمن کو حبیب بن مالک یمنی کو ایک پیغام بھیجا کہ مکے میں ایک محمد نامی شخص ہے، اس نے اعلان نبوت کیا ہے، تو جلدی آ اور آ کر اس کے ساتھ مقابلہ کر۔ ابو جہل کے دل میں صرف یہی مقصد اس کا تھا کہ حبیب یہاں اس کا اثر رسوخ اہل مکہ کو بڑا ہے، تو وہ اہل مکہ کو کہے گا کہ تم محمد کا کلمہ نہ پڑھو، اس کے قریب نہ جاؤ، تو لوگ اس کی بات مان جائیں گے کیونکہ وہ بڑا آدمی ہے۔ یعنی ابو جہل کا یہ مقصد تھا۔ لیکن جب حبیب بن مالک یمنی مکے میں آیا تو ابو جہل سے ملا، تو ابو جہل نے سب سے پہلے اس کو حضور کے متعلق بڑی گڑ گڑ کر باتیں بتائی، مخالف، وہ یہ بھی کہتا ہے، یہ بھی کہتا ہے، یہ بھی کہتا ہے، اس طرح بھی کرتا ہے، اس طرح بھی کرتا، یعنی خوب اس کو بھڑکایا حضور کے متعلق۔ لیکن جو اس کا مقصد تھا، جو اس کی مرضی تھی، وہ پوری نہ ہوئی، کیونکہ اس کی مرضی مقصد یہ تھا کہ یہ کفار کو منع کرے گا کہ کسی طرح بھی محمد کا کلمہ نہ پڑھو، اس کے دین میں نہ داخل ہو، تو یہ بڑا آدمی ہے، اس کی لوگ مان لیں۔ لیکن اس نے ہر طرح اپنے دل کی پڑاس نکالنے کے بعد جب دیکھا کہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے، حبیب بن مالک یمنی کہنے لگا جب تک میں دوسرے فریق کی بات نہیں سنوں گا تب تک فیصلہ نہیں کروں گا، میں نے تیری سن لی ہے، میں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نہ ملوں اور ان کی بات بھی نہ سنوں میں فیصلہ نہیں سناؤں گا۔ اس نے کوشش کی کہ یہ محمد کو نہ ملے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ پھر پکا ہی گیا، پھر وہ گیا۔ جس نے بھی حضور کا دیدار کیا، جس نے بھی حضور کا رخ زیبا دیکھا، جس نے بھی میرے مصطفیٰ کا حسن دیکھا، جس نے بھی میرے مصطفیٰ کا جو ہے وہ چہرہ مبارک دیکھا، وہ کلمہ پڑھے بغیر رہا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، اس نے کہا نہیں، جب تک میں ملوں نہ تب تک فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس نے پیغام بھیجا، یعنی ایک قاصد بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ میں یمن سے آیا ہوں تو آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور جمیع صحابہ کو ساتھ لیا، اس کے پاس چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے اس مجلس میں، تو مجلس میں جتنے کفار جمع تھے ان میں سے سب پر ہیبت چھا گئی، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آنکھ کو اٹھاتے یا کوئی بات کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مجھے کیوں بلایا، کس وجہ سے، کیا بات ہے؟ تو اب حبیب بن مالک یمنی نے تھوڑا سا حوصلہ کیا، ہمت کی، اور عرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے عرض کیا کہ آپ کی نبوت پر پھر معجزہ چاہیے، نبی کے لیے معجزے کا دکھانا ضروری ہوتا ہے، تو فرمایا آپ معجزہ دکھائیں۔ فرمایا جو تو چاہے گا وہ ہم دکھائیں گے، جو چاہے گا وہ ہم دکھائیں گے۔ اس نے عرض کیا میں زمین کا معجزہ نہیں دیکھنا چاہتا، میں آسمانوں کا معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں، کیونکہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، ان کو یہ پتہ تھا کہ جادو اگر ہوا تو زمین پر چلے گا، آسمانوں پر جادو نہیں چلتا، یہ ان کو بھی پتہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ زمین پر نہیں، آسمانوں پر چاند ہے، تو چاند چمک دمک رہا ہے تو وہ ٹوٹ جائے، 2 ٹکڑے ہو جائے۔ آپ نے فرمایا چلو کوہ صفا پر، جب کوہ صفا پر پہنچے، یعنی پہاڑ پر،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا، اس نے یہ بھی کہا، اس نے کہا ایک بات یہ ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اور دوسری بات ہے وہ میرے دل میں ہے، جب یہ پوری ہو گئی تو پھر وہ میں بتاؤں گا، پھر میں وہ پھر بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو کوئی صفحہ پر، جب کوئی صفحہ پر پہنچے تو حضور نے انگلی کا اشارہ، کہتے ہیں کہ صرف آدھی انگلی اٹھائی تھی، ابھی پوری بھی نہیں اٹھائی، آدھی انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک صفحہ کے اس طرف، دوسرا دوسری طرف۔ حبیب یمنی نے اور باقی کفار نے جب یہ دیکھا، اہل ایمان کے ایمان اور زیادہ تازہ ہوئے اور کئی کافر مسلمان ہوئے۔ حبیب یمنی نے جب یہ دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بولے، فرمایا حبیب یمنی سن، تیری دوسری بات کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں، تو نہیں میں بتاتا ہوں، تیرے دل کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ میری ایک بچی ہے، وہ ہاتھوں پیروں سے معذور ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، چاہتا ہے کہ اس کو شفا مل جائے، جا اس کو شفا بھی مل گئی۔ تیری یہ تمنا تھی، یہ دل کے اندر بات تھی، تو جا یہ بھی پوری ہو گئی، اس کو بھی شفا مل گئی۔ ادھر جب اتنا اس نے سنا تو حبیب یمنی پکار اٹھا، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب پھر ادھر سے مکہ سے وہ یمن کی طرف چلا، آیا تھا کفر لے کر، جا رہا ایمان کی دولت لے کر، اور جب اپنے گھر میں پہنچا یمن میں، جا کر دروازہ کھٹکایا، وہی بچی جس کو معذور چھوڑ کر گیا تھا وہی اٹھی اور وہ کلمہ پڑھتی ہوئی آ رہی تھی، کلمہ پڑھتی ہوئی آ رہی تھی۔ اور وہ جب اس نے آ کر دروازہ کھولا تو جیسا دروازہ کھولا تو اس نے پوچھا بیٹی یہ کلمہ تجھ کو کس نے پڑھا دیا؟ یہ کلمہ تو نے کہاں سے پڑھا ہے؟ یہ تجھے کس نے پڑھایا ہے؟ اس نے کہا اے میرے ابا جان، بات یہ ہے کہ میں رات کو سوئی ہوئی تھی کہ میری خواب میں ایک ایسا حسین و جمیل شخص آیا جس کی صورت چاند کی طرح تھی، چاند کی طرح اس کا رخ انور تھا۔ اس نے مجھے آ کر کہا بیٹی تیرا باپ مکے میں کلمہ پڑھ رہا ہے، اگر تو یہاں کلمہ پڑھ لے تو تجھے ابھی شفا مل جائے گی۔ میں نے اسے کہا کہ پڑھائیں، اس نے مجھے کلمہ پڑھایا، اور جب میں صبح دیکھی اٹھی اور جاگی تو سوئی تو معذور تھی لیکن جاگی تو بالکل تندرست تھی، اور مجھے خواب میں کلمہ پڑھا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانہ، یہ اس کا تعلق، اس معجزے کا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا، اس کا تعلق بھی اسی مہینے کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے یہ رات نہایت ہی مبارک اور محترم اور مقدس، اور اس کی ہر ساتھ اور ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کے انوار و تجلیات کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ لہٰذا اس کی رات کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، آپ اللہ کے حضور عبادت کریں، نوافل ادا کریں۔ یہ واقعہ تو آپ نے کثرت کے ساتھ سنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اس پتھر سے نکلے ہوئے بندے کو، پتھر کے اندر تھا بندہ عبادت کر رہا تھا، تو یہ کئی مرتبہ میں نے بیان کیا، اشارتاً پھر کہہ دوں کہ پتھر پر آسا مارا، بندہ نکلا اندر سے عبادت کر رہا تھا، پوچھا کب سے عبادت کر، اس نے کہا 400 سال ہو گئے عبادت کر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اس سے بڑا بھی کوئی عبادت گزار ہوگا کہ پتھر کے اندر جو ہے 400 سال ہو گئے اسے عبادت کرتے ہوئے؟ فرمایا ہاں اس سے بھی بڑا فضیلت والی میرے محبوب کی امت ہے، اگر وہ شب برات یا شب قدر کو 2 نفل ادا کریں گی اس کے 400 سالہ عبادت سے بڑھ کر ہم اسے ثواب عطا فرمائیں۔ تو لہٰذا اس رات کو نفل ادا کریں، عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، سورہ یاسین شریف کو پڑھیں، یہ صلاۃ التسبیح کو پڑھیں، جس سے یہ صلاۃ التسبیح کی نماز کے متعلق بھی میں نے کئی مرتبہ بیان کیا۔ حضور نے اپنے چاچا حضرت عباس کو فرمایا تھا آؤ چاچا میں تمہیں ایک نماز جو ہے اس کا طریقہ بتلاؤں، اگر تم پڑھو گے اس کو تو تمہارے اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے کستن سامن سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر اس صلاۃ التسبیح کا طریقہ بیان کیا اپنے چاچا کو، مگر آپ کو طاقت ہے، ہمت ہے تو روز پڑھا کرو، روز نہیں تو ہفتے میں 1 مرتبہ، ہفتے میں 1 مرتبہ نہیں تو مہینے میں 1 مرتبہ،
مہینے میں ایک مرتبہ نہیں تو سال میں ایک مرتبہ، سال میں نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم عمر میں ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ تو صلاۃ التسبیح جو پڑھ سکتا ہے اس کو صلاۃ التسبیح پڑھے، اور جو کچھ بھی نہ پڑھے تو مسجد میں نویت و سنت اعتکاف کہہ کر کلمہ شریف پڑھتا رہے، درود و سلام پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا رہے۔ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ۔ میں ایک عرض کر دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان عدل پر جب ہر امتی کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، نامہ اعمال ہر بندے کے نامہ اعمال تولیں گے، لیکن دنیا کے ترازو کی کچھ اس طرح نوعیت ہے کہ جس طرف بھاری چیز ہوتی ہے وزنی وہ جھکتا ہے پلڑا، جس طرف زیادہ چیز ہوتی ہے وہ جھک جاتا ہے زمین کی طرف۔ یہ دنیا کے ترازو کی نوعیت ہے، لیکن اللہ کا جو ترازو ہے میزان عدل، اس کی نوعیت کچھ اس طرح ہے کہ جتنا زیادہ وزنی ہوگا نیکیوں کا پلڑا اتنا زیادہ اوپر جائے گا۔ یہ دنیا کے ترازو کو وہ تو نیچے جھکتا ہے، لیکن جو وہ ترازو ہے وہ گناہ نیچے اور نیکیاں اوپر، جتنی زیادہ ہوں گی اوپر جائیں گی، کم ہوگی تو نیچے آئیں گی، تھوڑی ہیں تو نیچے آئیں گی، گناہ اوپر جائیں گے اگر گناہ زیادہ ہے، لیکن اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو اوپر جائیں گی، کیونکہ نیکی اونچی ہوتی ہے اس لیے اوپر جا رہی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے ایک امتی کے نامہ اعمال کو فرشتے تولیں گے تو ان کی نیکیاں کم نکلیں گی، اللہ حکم فرما دے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ فرشتے اس کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے کہ آگے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریف لے آ رہے ہوں گے۔ حضور فرمائیں گے فرشتوں اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم نے اس کے نامہ اعمال کو تولا تو نیکیاں کم تھی، حکم ہوا جہنم میں لے جاؤ، جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو جب ایک مرتبہ نامہ اعمال تل جائے، حکم بھی ہو جائے، فرشتے لے بھی جا رہے ہوں، تو کسی کی ہمت ہے کہ واپس لے آئے؟ اگر ہمت ہے تو میرے اور آپ کے نبی کی ہمت ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہو گیا اور فرشتوں نے تول دیے، ٹھیک ہے، اور پھر لے جا رہے ہیں۔ ہمت طاقت ہے تو رسول اللہ کی ہے، فرمایا اب لے آؤ واپس، لے آؤ واپس، میرے سامنے تولو، اس کے نامہ اعمال میرے سامنے تولو۔ تو فرشتے ایک مرتبہ بھی انکار نہیں کریں گے کہ ہم نے تو پہلے تول دیے ہیں، اب ہم دوبارہ نہیں تول، نہیں، حضور کا حکم مان کر دوبارہ لائیں گے۔ جب تولیں گے تو نیکیاں تھوڑی ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی ایک اپنی جیب سے ایک پرزہ کاغذ کا نکال کر اس کے سامنے نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، وہ اونچا چلا جائے گا۔ اللہ کے محبوب فرمائیں گے اب یا رسول اللہ یہ تو جنتی ہے، فرمایا آپ جنت میں لے جاؤ۔ اس کو جنت میں جب لے جانے لگیں گے تو وہ حضور کے قدموں میں گر پڑے گا اور عرض کرے گا اے سونی صورت والے ہے، یہ تو بتا کہ اس مشکل وقت میں، اس اوکھے وقت میں، اس اوکھی گھاٹی، مشکل گھاٹی میں تو نے میری مدد کی، یہ تو بتا تو ہے کون، اور یہ پرزہ کیسا تھا؟ یہ پرزہ ایک چھوٹا سا پرزہ کیا تھا، اور آپ کون ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے امتی کو کہوں گا، فرماؤں گا کہ میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہوں، اور یہ جو تو نے درود پاک پڑھا تھا مجھ پر، یہ وہ پرزہ ہے، یہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، یہ وہ پرزہ ہے جو تو نے پڑھا تھا۔ تو لہٰذا ایک مرتبہ جب درود شریف پڑھنے سے اتنی بڑی مشکل وقت مشکل حل ہو گئی، تو پھر آپ اس رات کو درود شریف پڑھیں، درود شریف کی کثرت کریں۔ باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا باغ کیا ہے اور چرنا کیا ہے؟ باغ اللہ کی مسجدیں ہیں، چرنا اللہ کا ذکر ہے، چرنا اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہیں تو صرف اتنا ہی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ یہ مسجدوں میں کیا ہے؟ میوے ہیں، یہ میٹھے میوے ہیں، تو ان میٹھوں میووں کو کھایا کرو، جب مسجد میں آؤ تو اللہ کا ذکر کرو۔ اور پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت بھی برستی ہے، جب تک ذکر ہوتا رہتا ہے تب تک رحمت برستی رہتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے، حدیثوں میں ہے کہ جہاں بھی اللہ کا ذکر کی محفل ہو وہاں اللہ کے فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، وہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہے
کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اکیلے کرتا ہے، تو وہ بھی اکیلے کرنا شروع کرتا ہے اپنے بندے کا، یہ کرتا ہے یا اللہ یا اللہ، وہ کہتا ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، یہ کہتا ہے یا اللہ، وہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، میرے بندے میں سن رہا ہوں، بول کیا چاہتا ہے، میں سنتا ہوں تیری فریاد کر، کیا کہتا ہے کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک مرتبہ کہتا ہے یا اللہ، وہ 70 مرتبہ آگے سے جواب دیتا ہے لبیک یا عبدی، میرے بندے میرے بندے۔ اب دیکھو یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ وہ پیار کرتا ہے، پر اس کو کوئی مانے تو صحیح، اس کو کوئی مانے تو صحیح، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار، ایک ماں ہے تو پتہ ہے کتنا پیار کرتی ہے، تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کے کرتا ہے۔ اور پیر صاحب فرمایا کرتے ہیں، ہمارے پیر صاحب وہ فرماتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ نا، چھوٹا سا بچہ، اس بچے سے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ سیکھ لو، اس بچے سے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ سیکھ لو۔ تو جی کیسے بچے سے سیکھیں؟ تو وہ فرماتے ہیں، مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ ہو نا، تو اس کا والد اپنی بیوی کو جو 100-200 روپیہ دے جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں ڈیوٹی پر چلا ہوں، تو اگر یہ بچہ کوئی چیز وغیرہ مانگے تو یہ پیسے جو ہیں اس کو دینا، اور وہ چلا جاتا ہے خود۔ تو پھیری والا آتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ کنو لے لو کنو لے لو کنو لے لو، تو وہ بچہ پتہ کرتا ہے، کہتا ہے اماں باہر کنو لے بیچنے کے لیے آیا، 2 پیسے، وہ 10-20 روپے لے کر جاتا ہے، کنو لے آتا ہے، کھاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے کھانے کے دوران ہی کوئی اور آ جاتا ہے کہ کلفی لے لو کلفی لے لو، اب اس کو آواز پڑتی ہے، وہ پہلے والی چیز تو پاس ہی ہے، یا کھا لی ہے یا بھی کھائی ہے یا بھی پاس ہے، کہتا ہے امی کلفی والا آ گیا پیسے دو، تو وہ کہتی ہے ابھی تو میں نے دیے ہیں تجھے، تو وہ کہتا ہے نہیں جہاں سے مرضی دو مجھے دو، وہ 10 روپے اور لے کر بھاگ جاتا ہے، جا کر کلفی لے آتا ہے، کھائی ہے نہیں کھائی پاس ہے، کوئی اور آ گیا، پاپڑ لے لو پاپڑ لے، امی پیسے دو، ابھی تو دیے ہیں، ابھی یہ تو کھا، نہیں نہیں اور دے۔ جب وہ نہ دے تو وہ کیا کرتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، جب وہ روتا ہے تو ماں پھر ترس کرتی ہے، کہتی ہے یہ لے اور دفع ہو جا، وہ چلا جاتا ہے پاپڑ لے آتا ہے، اور جب 3 مرتبہ وہ پیسے لے چکا ہوتا ہے، 4تھی مرتبہ کوئی اور آ جائے پھر ماں کے پاس جاتا ہے، پیسے دو، وہ آگے سے جھڑکیں دیتی ہے، لڑتی ہے اس کے ساتھ، پیسے نہیں دیتی، اور حتیٰ کہ بعض ایسا بھی ہوتا ہے غصے میں آ کر 1-2 چپیڑے بھی لگا دیتی ہے، تو وہ چپیڑے کھا کر بھی اسی کی گود میں اپنا سر داخل کرتا ہے، چپیڑے کھا کر بھی اسی کے ساتھ چمڑ جاتا ہے، اور روتا جاتا ہے اور پیسے لے کر رہتا ہے، پیسے اس کو 4تھی مرتبہ بھی مل جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ ایک بچہ ہو کر کامیاب ہے کہ اپنی ماں کو راضی کر لیتا ہے، تو خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اس کو کیوں نہیں راضی کر سکتا؟ تو اس کو کیوں نہیں راضی کر سکتا؟ تو بھی تو راضی کر، تو اس کو کہہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ تو میرا مالک ہے، تو میرے گناہ بخش، تو رونا شروع کر دے، جب تو روئے گا دیکھے کیسے جو ہے وہ تیرے گناہوں کو بخشے گا، اگر اس نے نہیں بخشنے تو کس ذات نے بخشنے؟ ذرا تو رو کر تو دکھا، رونے والا منہ تو بنا اس کے سامنے، عاجزی تو کر اس کے سامنے، اپنے دامن کو تو پھیلا، عاجزی کر، سر سجدے میں تو رکھ ذرا، پھر دیکھ کہ سر سجدے میں رکھنے کا مل کیا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ رات، اس رات کو تو وہ خود کہتا ہے، اس رات کو تو وہ خود اپنی رحمت کے دروازے کھول کر اپنے فرشتوں کو بٹھا کر یہ اعلان، یہ ندا کرواتا ہے، صبح تک ہے کوئی جس طرح کا بھی سوال کرنے والا، آج جو سوال کرے گا وہی پورا کروں گا، پر اس کی شرط یہ ہے کہ دل کے ساتھ، یہ نہیں کہ بندہ کہے یار میں نے رات کو سوال کیا تھا 20 مرتبہ 30 مرتبہ 100 مرتبہ 1500 مرتبہ کو یہ دعا مانگی تھی قبول نہیں ہوئی، یہ نہیں پتا کہ تیری زبان چل رہی تھی لیکن دل پتہ نہیں کہاں تھا، دل پتہ نہیں کہاں تھا، ایسے نہیں، دل کے ساتھ، اور یعنی نیت، خلوص نیت کے ساتھ، وہ تیرے ارادوں کے قریب ہے، وہ تیری سانسوں کے قریب ہے، وہ تیری شاہ رگ کے قریب ہے، وہ اتنا قریب ہے تیرے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا وہ یہاں اتنا قریب ہو، سانسوں کے پاس ہو،
تیرے پاس ہو تو تیری بات سنے نا، پر تو بھی تو سنو اس کی، جب تو سنے گا تو وہ زیادہ سنے گا، جب تو مانے گا تو وہ زیادہ مانے گا۔ تو یہ رات اس کو راضی کرنے کی رات ہے۔ آج اس وقت پتہ نہیں کیا فرش تیار ہو رہی ہو، کیا ہمارے متعلق جو ہے وہ تیار ہو رہا ہو۔ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو، اے اللہ ہمارا نام بدبختوں میں نہ لکھ، اور اگر تو نے ہمارا نام بدبختوں میں لکھ دیا ہے، اے اللہ تجھے اپنے محبوب کا واسطہ بدبختوں سے ہمارے نام کو کاٹ کر نیک بختوں میں لکھ دے، اور اگر تو نے ہمارا نام نیک بختوں میں لکھا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اے اللہ اگر تو نے نیک بختوں میں لکھا ہے تو پھر ثابت قدمی والا، پھر ثابت قدمی والا کہ اس پر ثابت استقامت عطا فرما، کہ اسی پر جو ہے وہ میرا خاتمہ ہو جائے۔ یعنی اگر میرا جو ہے نامہ اعمال مجھے جو ہے وہ نیک بختوں میں تو نے لکھا ہے تو پھر یا اللہ اس پر مجھے ثابت رکھ، میں دنیا میں رہوں تو نیک رہوں، اور جب جاؤں تو نیک، اور قبر میں جاؤں تو اس وقت بھی نیک ہوں، اور نیکوں میں ہی میرا حشر کر۔ تو جب نیکوں میں حشر ہو جاتا ہے بندے کا تو پھر جنت بھی اس کی ہے اور جنت والا بھی اس کا ہی ہے۔ دیکھ اگر بدبختوں میں اس کا حشر ہوا، دنیا میں بھی نامراد، قبر میں بھی نامراد، حشر کے میدان بھی نامراد، ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہوا؟ ایسی زندگی گزارنے کا کیا فائدہ ہوا کہ دنیا میں بھی ناکام ہو گیا، قبر میں بھی ناکام ہو گیا، حشر کے میدان میں بھی ناکام۔ تو گزر تو یہ جائے گی، چاہے سیدھی گزرے، چاہے الٹی گزرے، چاہے اچھی گزرے، چاہے بری گزرے، گزر تو یہ جائے گی، کسی نے بھی یہاں نہیں رہنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ فیصلہ اٹل ہے، ہر صورت ہو کر رہنا ہے۔ اس جو ہے رستے کا ہر کوئی مسافر ہے، اس رستے کا ہر کوئی مسافر ہے۔ تو لہٰذا اس سفر کی تیاری کریں۔ اس سفر کی تیاری یہ ہے کہ نماز 5 وقتی جی وہ ادا کریں، بوڑھے حضرات نماز تہجد کے لیے کوشش کریں، اور قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کریں۔ اگر 10 رکوع نہیں، 5 رکوع نہیں، 1 رکوع روزانہ پڑھ لیں، 1 رکوع صرف۔ کبھی تو قرآن ختم ہوگا، پھر جب ختم ہوگا پھر شروع کر دیں، پھر کبھی تو ختم ہوگا، پھر ختم ہو تو پھر شروع کر دیں۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت بھی ہوتی رہے گی اور زندگی بھی ساتھ ساتھ گزرتی رہے گی۔ بندہ منزل مقصود پر پہنچ جائے گا لیکن ساتھ نیک اعمال لے کر جائے گا، نیک اعمال بھی ساتھ ہیں۔ اور اگر کچھ بھی نہ پڑھا، 1 رکوع بھی نہ پڑھا، تو جو وقت گزر گیا، رات گزر گئی، منٹ گزر گیا، سیکنڈ گزر گیا، رات گزر گئی، دن گزر گیا، اب دوبارہ نہیں آئے گا۔ دوبارہ اگلی رات آئے گی، دوبارہ اگلا دن آئے گا، اگلا ہفتہ آئے گا، اگلا مہینہ آئے گا، اگلا سن آئے گا، اور گزرتا چلا جائے گا۔ پھر آخر جا کر سیل ختم ہو جائے گا، گھڑی رک جائے گی، سیل ختم ہو جائے گا، گھڑی رک جائے گی، سانس آخری ہوں گے، اس وقت نامہ اعمال لے کر فرشتے سامنے نظر آئیں۔ اس کوئی مرنے والے کو یہ بھی کیا تھا، 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 آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، زبان بند ہو جائے گی، زبان بند ہو جائے گی، آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ میں کیا جواب دوں؟ اب میں کر بھی نہیں کر سکتا، اب میں اٹھ ہی نہیں سکتا، اب مہلت ہی نہیں ہے، اب نماز کیا وضو نہیں کرنے کی سکت، کیونکہ وقت ہی نہیں ہے، وقت اخیر ہو گیا ہے، آخری بس پھڑک رہی ہے نہ، بس اس کے بعد چھٹی ہے، آخری لمحات ہیں۔ پھر اس وقت پچھتائے تو کیا؟ ان چیزوں کو جو ہے وہ غنیمت جانو، ان راتوں کو، اس اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے سانسوں کو غنیمت جان کر نیکیوں کو جمع کر لو۔ تو یہ جو واضح نصیحت کی ہے، یعنی اس لیے کی ہے تاکہ اس شب برات کی فضیلت کے متعلق اور اس رات کی عظمت کے متعلق آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ برکت رات ہے۔ اس رات کو باقی راتوں کی طرح نہیں گزارنا، سو کر نہیں گزارنا، بلکہ عبادت کر کے گزارنا ہے، نفل پڑھ کے گزارنا ہے، قرآن کی تلاوت کر کے گزارنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی توبہ کر کے گزارنا ہے۔ ہم اپنے لیے رزق مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے، پاک نبی کی ساری امت کے غریبوں کے لیے رزق مانگنا ہے اللہ کی بارگاہ سے جی۔ اللہ لوگوں کے لیے، حضور کی امت کے لیے بھی دعا مانگنی ہے، امت کے بیماروں کے لیے بھی دعا مانگنی ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔
مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔